عام طور پر جہاد جو ہے فرض کفایہ رہتا ہے، اور فرض کفایہ کی مثال دیکھ لیں جیسے نماز جنازہ ہے۔ اگر محلے کے اندر، شہر کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور محلے کے کچھ افراد مل کر اس کا جنازہ پڑھ لیں تو باقی کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شہر کے اندر، محلے کے اندر کوئی بھی جنازہ نہ پڑھے، سارے محلے والے، سارے شہر والے مسلمان گناہگار ہوں گے۔ اگر کئی جماعت جہاد کے اندر لگی ہوئی ہے تو پھر باقی مسلمان اس ذمے سے بری ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں عوام میں جو سب سے بڑی غلطی پائی جاتی ہے، والدین کی اجازت، والدین کی اجازت، اور ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جہاد کی اجازت مانگنے کے لیے آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ کہا تو آپ کی والدہ کی خدمت کرو۔ بس اسی ایک حدیث کو لے کر جو زبانی جہاد کا انکار تو نہیں کر سکتے، قلباً انکار کرتے ہیں، دل کے اندر جہاد کو بالکل نہیں مانتے۔ دل سے جہاد کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، صرف زبان سے ہم تو مسلمان ہیں، جہاد کو تو مانتے ہیں، جہاد کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہوتا ہے، زبان سے ہی کہیں گے، لیکن دل کے اندر پکے ٹھکے جہاد کے منکر ہوں گے۔ اس حدیث کو لے لیں گے، نبی علیہ السلام نے دیکھو صحابی کو نہیں کہا تھا تم ماں کی خدمت کرو، جب تک ماں زندہ ہے تم جہاد نہیں کر سکتے۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی کی ماں نہیں تھی جو غزوہ بدر کے اندر گئے، غزوہ احد کے اندر گئے، غزوہ حنین کے اندر گئے، غزوہ احزاب کے اندر گئے، غزوہ خندق کے اندر گئے، کسی صحابی کی ماں نہیں تھی۔ باقی صحابہ کو چھوڑ کر ایک صحابی کی بات کو لے کر تم جہاد کے بارے میں کہتے ہو کہ جس کی ماں زندہ ہوگی تو وہ جہاد کو نہیں جا سکتا، تو باقی صحابہ پھر کیوں گئے؟ ان کو نبی علیہ السلام نے اجازت کیوں دی؟ وہ تو گئی ہیں جہاد کے لیے، شہید بھی ہوئے ہیں۔ اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ نبی علیہ السلام کے علم میں تھا کہ اس صحابی کی والدہ بیمار ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کی تشکیل میدان جنگ کی طرف کرنے کی بجائے کہا تم اپنی والدہ کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تم جاؤ اپنی بیوی کی خدمت کرو، تمہاری بیوی بیمار ہے۔ ہن تو بہت مزے لگ ویسے نا کہ جس کی شادی ہے وہ جہاد کو نہیں جا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ تم جہاد کو نہ جاؤ، تم اپنی بیوی کی خدمت کرو۔ جو ایسے رن مرید ہوں گے وہ تو پھر بس ہماری بیویاں ہیں، کمارے بیچارے جہاد کو جائیں، جن کی شادی ہے وہ جہاد کو نہ جائیں۔ اب اس حدیث کو کیوں نہیں لیتے؟ یہ بھی تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، اور نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی نا، 2 بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں گئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام صرف نبی نہیں، امیر المجاہدین بھی تھے، اور امیر المجاہدین جب کسی مجاہد کی ڈیوٹی کسی بھی جگہ پہ لگا لے تو اس کا وہ کام جہاد بھی شمار ہوگا۔ دیکھیں جو کام بھی ہوتا ہے، تبلیغی جماعت جاتی ہے، سارے بیان نہیں کرتے، سارے تعلیم نہیں کرتے، سارے گشت نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کو چائے پکا کر دوں گا، وہ چائے پکا رہا ہوتا ہے۔ کچھ روٹی پکانے والے ہوتے ہیں تبلیغ والوں کے اندر، وہ روٹی پکا کے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ سالن پکانے والے ہوتے ہیں، مختلف کام ہوتے ہیں۔ اب بتائیں جو بندہ تعلیم کر رہا ہے یا جو بندہ کھانا پکا رہا ہے، ان دونوں کے ثواب میں فرق ہوگا؟ بالکل ہی نہیں ہوگا۔ دونوں کا ثواب برابر ہوگا، وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے۔ امیر صاحب نے اس کی ڈیوٹی لگائی تم کھانا پکاؤ، اس کی ڈیوٹی لگائی تم سالن پکاؤ، اس کی ڈیوٹی لگائی تم چائے پکاؤ، اس کی ڈیوٹی لگائی تم گشت کرو، باقی کی ڈیوٹی لگائی تم تعلیم کرو، بیان کرو۔ ثواب کے اندر سارے کے سارے برابر ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام امیر المجاہدین، نبی علیہ السلام جس صحابی کی ڈیوٹی لگائیں تم بیوی کی خدمت کرو، وہ بھی جہاد کے اندر شمار۔ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو کہیں تم پہرا دو،